اور رزق کے اندر تنگی بھی ختم ہو گئی۔ دوستو یہ حدیث کا ترجمہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث کے اندر یہ سورہ فاتحہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری راز کی باتیں اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک راز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کو اگر پڑھے گا الحمدللہ سے لے کر آخر تک، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے پہلے سنی، وہ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب اس دعا کو یہ دعا پڑھنے لگے، یہاں تک کہ یہ دعا پڑھتے رہے یہاں تک کہ کیا ہو گئی، بارش نازل ہو گئی اور رزق کے اندر تنگی ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ حدیث کو سنی اور سننے کے بعد ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکالا نہیں، بلکہ ان لوگوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس وقت تک عمل کرتے رہے جب تک کہ بارش نازل نہ ہو گئی اور رزق کے اندر تنگی ختم نہ ہو گئی۔ ہمارے اندر اور آپ کے اندر، ہم سب کے اندر یہ کمی اور خامیاں یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اگر ہمارے دل پر اس وقت ہمارے دل اگر پگھل بھی جاتے ہیں تو کچھ دن کے لیے کچھ وقت تک اس پر عمل کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، یار ہمارے رزق کے اندر تو کوئی برکت نہیں ہوئی اور بارش بھی نازل نہیں ہو رہی، یہ اور کام ہمارے دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کون سی کمی ہے کہ جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعدکم بالاستجابہ کہ تمہارے دعاؤں کی قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو دوستو اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں ہو سکتی ہے۔ گویا کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہوگی کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اور ہمارے رزق کے اندر وسعت اور برکت نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم ایک دن عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا ہو کہ جس کو انسان کرتا رہے اور یہاں تک کرتا رہے کہ جب تک اس کا وہ کام پورا نہ ہو جائے، اور اگر رزق کے بارے میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ رزق کے اندر برکت اور ترقی نہ آ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر دوام ہوگا دوستو، کسی بھی بات کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر، تو انشاءاللہ وہ عمل ضرور قبول ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کے اندر آیا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے کہ جو کم ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، یعنی اس عمل کی